تیسری جو صفت ہے ایک مومن کی یہ ہونی چاہیے، جس کو یقین والا کہہ سکتے ہیں، وہ اللہ کے فیصلوں تقدیروں پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو اللہ نے لکھا ہے، یہ مصیبت آنی تھی اللہ نے لکھا ہے، یہ موت اس طرح لکھی ہے، اور حدیث میں آتا ہے جس کی موت جہاں لکھی ہو وہ کسی ضرورت کی وجہ سے وہاں جاتا ہے، اس کی ضرورت اسے لے کے جاتی ہے، نتیجتاً وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اور امام ابن کثیر نے ایک عجیب قصہ لکھا، اگر اس میں کلام کرنے والوں نے کلام کی، کہ کس قدر سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آیا تو ایک وزیر تھا، اس کو دیکھا ملک الموت چلا گیا اور وہ کانپنے لگ گیا۔ نتیجتاً کچھ مدت کے بعد آیا، پوچھا کہ وہ ایک میرا وزیر کانپ رہا تھا تو کیا مسئلہ تھا؟ ہوا کو اللہ نے مسخر کیا تھا، کہا مجھے بوماس جزیرے میں پہنچا دیجیے، وہاں پہنچا دیا گیا، ملک الموت وہاں گیا، اس کا وقت آ گیا، اس کی جان قبض کر لی۔ جہاں کسی کی جان نکلنی ہے وہاں نکلنی ہے۔ سیدنا خالد بن ولید ساری زندگی شہادت کی تمنا لے کے چلتے تھے، لیکن ان کو موت ان کے بستر پہ آئی تھی۔ اگرچہ حدیث میں آتا ہے جو شہادت کی تمنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا کر دیتے ہیں، وہ ان مات علی فراشی، خواہ وہ اپنے بستر پہ ہی فوت ہو۔ اس لیے اس قدر جو ہے وہ خوف سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی طرف لے جانا، یہ کوئی رویہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلوں اور تقدیروں پر ایمان لائیے، اور تقدیریں اللہ نے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہیں۔ کیا لکھی ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ ہمیں تقدیر کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ ہم دیکھیں کہ لکھا کیا ہے، ہمیں مکلف بنایا گیا ہے اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، تم عمل کرو، احتیاطات اختیار کرو، عمل میں سے نماز پڑھو، اسی طرح اپنے آپ کو باوضو رکھو، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل کرو، اپنے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو، صفائی کا خیال رکھو۔ جن جن اعمال کا حکم دیا گیا ہے، جن جن دعاؤں اذکار کا حکم دیا گیا، ہم اس کے مکلف ہیں، ہم تقدیر کو پڑھنے کے مکلف نہیں ہیں۔ اہل یقین کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ شریعت کو مقدم کرتے ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، وہ اللہ کے حکموں کو مقدم کرتے ہیں کیونکہ یقین ان کے اندر ہے۔ نفع نقصان کا مالک وہ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں۔ اہل یقین جو ہوتے ہیں ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر آپ کو بھی اے میرے محبوب کوئی تکلیف آئے تو اس کو بھی دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ رحمت سے نوازنا چاہتے ہیں تو کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات تو اللہ کے رسول نے بچوں کو سمجھائی تھی، عبداللہ بن عباس کو فرمایا احفظ اللہ یحفظک، میں تمہیں کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں، اللہ تیری حفاظت کرے گا تو ان کی حفاظت کر لیں۔ انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور وہ کلمات کیا تھے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تم نے مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہے تو رب تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہیں نفع دینے کے لیے، جو چاہے آپ احتیاطات کر لیں، اگر اللہ ذوالجلال نے لکھا ہے تو نفع ملے گا، وگرنہ نہیں ملے گا۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر ساری دنیا تمہیں تکلیف دینا چاہے تو تمہیں تکلیف نہیں ملے گی جب تک تیرا رب نہیں چاہے گا۔ اس لیے اللہ ذوالجلال پر یقین رکھنا اور اللہ ذوالجلال کے خوف اپنے اندر پیدا کرنا، یہ وہ صلاحیت جب تک مسلمانوں کے اندر نہیں آئے گی اس وقت تک یہ پریشانیاں ان سے دور نہیں ہوں گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمارے اندر یہ یقین کی کیفیت پیدا فرمائے۔ یہاں دو تین باتیں میں اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ کس قدر سہانا وقت سحری کا، جب اللہ ذوالجلال آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے کہ اس کی شان کو لائق۔ ڈاکٹر کے قریب چلے جائیں یا ڈاکٹر کسی کی طرف توجہ کرے تو کتنی دل کو تسلی ملتی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تیرا مالک، میرا مالک، رات کے آخری حصے میں
آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق، اس وقت اٹھ کے دعا کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ رات کو اٹھ کے یہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو اس کے بعد دعا کرو گے اللہ اسے پورا فرما دیں گے، اللہ اسے عطا کر دیں گے۔ بارش کا وقت ہے، دعا کیجئے، دعا رد نہیں ہوتی۔ الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد، اذان ہوئی ہے اور جماعت، یہ درمیان میں جو 10 سے 15 منٹ کا فرق ہے، ان اوقات کو استعمال کیجئے، دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کریں گے۔ اضطراب کی حالت میں دعا کیجئے، پریشانی کی حالت میں اللہ رد نہیں کریں گے۔ یہی تو وجہ ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کافر، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کافر بھی اگر مظلوم ہو تو اللہ ان کی دعا بھی سنتے ہیں۔ کافر اگر اضطراب کی کیفیت میں ہو تو اللہ اسے بھی جو ہے اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ اس قدر مصیبت میں چلے جاتے ہیں کہ جب اللہ عز وجلال کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ عز وجلال ان کے رجوع کو قبول کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بکریاں رات کو سوتی ہیں اور فجر سے پہلے پہلے اٹھ جاتی ہیں، اور یہ نزول برکت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی بنا پر بکری کی نسل میں دیکھیں کتنی برکت ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کتے رات کو رات بھر بھونکتے رہتے ہیں، جو ہی فجر کے قریب ہوتا ہے تو سو جاتے ہیں، اس لیے برکت سے محروم رہتے ہیں۔ آج ہمیں اپنی زندگی کے معمولات کو بھی بہتر کرنا چاہیے۔ ہماری راتیں فضولیات میں جو گزرتی ہیں، ان راتوں کو قیمتی بنائیے۔ جاگنا ہے تہجد پڑھیے، قرآن پڑھیے، دعا کیجیے، اور صبح کے وقت لوگ سو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اس فرمان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ بورک لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دی ہے۔ امام قرطبی نے ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ جس شہر میں 4 قسم کے لوگ ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بلاؤں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے الجامع لاحکام القرآن۔ نمبر 1، امام عادل لا یظلم، عادل بادشاہ جس جگہ ہو، ظلم نہ کرتا ہو، وہاں بلائیں نہیں آئیں گی۔ عالم علی سبیل الہدی، ایسا عالم جو لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے والا ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی محفوظ فرماتے ہیں بلاؤں سے۔ ومشائخ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویحرضون علی طلب العلم والقرآن، ایسے نیک لوگ جو نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور لوگوں کو طلب علم اور قرآن پہ ابھارتے ہیں کہ قرآن پڑھو، علم کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی بلاؤں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور چوتھی بات امام قرطبی نے لکھی ہے وَنِسَاؤُهُمْ مَسْتُورَاتٍ لَا يَتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، ایسی عورتیں جس علاقے کے اندر باپردہ عورتیں ہوں اور بے پردگی پھیلانے والی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو بھی محفوظ فرماتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی اچھی بات کہی کہ مومنہ عورت جو ہے وہ باپردہ ہوتی ہے، المرأۃ عورہ، اور حدیث میں آتا ہے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جس قوم کے اندر فحاشی اور یعنی عام ہو جائے، یہاں تک کہ اعلان ہو جائے، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، اس قوم کے اندر پھر طاعون آتی ہے جہاں اس طرح کی کیفیت بے پردگی کی اور فحاشی اور یعنی کی ہو جائے اور اعلانیہ طور پہ ہو جائے، اور ایسی ایسی دردیں اور بیماریاں آتی ہیں جو پہلے امت نے ان کے بارے میں کبھی سنا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کا تقریباً کوئی 10واں حصہ اگر کہا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر مشتمل ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا چھٹیاں ہیں، قرآن کو کھولیے، جہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے ایک مرتبہ تمام آیات کو پڑھیے۔ تمام پاروں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اس کے کچھ پہلو ضرور پیش کیے۔ کیا کمال کا انداز ہے، قیامت تک انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا ہے۔ فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ نے کیسے جب ان کی کرتوتوں کے سبب
قحط سالی کا عذاب آیا اور بے بس ہو گیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ اللہ سے دعا کیجیے یہ عذاب دور ہو جائے۔ قحط سالی کا جو ہی عذاب ختم ہو گیا تو پھر بے بسی کی عالم انہوں نے کہا تھا کہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر مہربانی سے نوازا، پھر وہ سرکش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باران پر مینڈکوں کا عذاب نازل کیا۔ کس طرح ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب آ گیا، کھانا کھانے لگتے تو لقمے کی جگہ پہ کیا آ جاتا تھا؟ لکھنے والے تو یہ لکھتے ہیں کہ مینڈک ان کے منہ میں آ جاتا تھا۔ جب یہاں بھی بے بس ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان حرکتوں کے بعد بھی جب دعا کروائی گئی تو ان کو بچا دیا، لیکن پھر بھی وہ اللہ ذوالجلال کی معصیت پہ کھڑے رہے۔ اللہ ذوالجلال نے کس طرح کھانے والی چیزوں میں خون میں تبدیل کر دیا، اب اس کا کوئی حل نہیں تھا۔